بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سچے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی دفعہ جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اس میں کس طرح ایک امام مسجد کے ہاتھ میں جو صلیبی تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں ایک مسجد میں امام مسجد بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ ایک ایوبی کا راز آ گیا کہ ایوبی نے کہاں کہاں فوج سے حملہ کرنا ہے اور کیسے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ایوبی نے جب اس کو اور اس کے ساتھ دو عورتوں کو آزاد کیا اور اپنے فوجی بھیجے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور یہ جو امام مسجد تھا وہ وہاں سے غائب ہو کر صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا اور لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک کمانڈر زخمی حالت میں اس کو لے آیا۔ تو جب وہ تمام باتیں گفتگو ہو گئیں تو پلان میں یہ طے پایا صلیبی فوج کی جو مرکزی کمانڈ ہے وہ شوبک میں رہے گی، سپلائی لائن بھی وہیں رکھی جائے گی، جنگ کو شوبک سے کنٹرول کریں گے، کرک کی قلعہ بندی کریں گے اور قلعے کو زیادہ مضبوط کریں گے، کچھ اور فوج کرک منتقل کر دیں گے۔ ایوبی کو کرک سے دور اس کی اپنی سرحد کے اندر کسی مشکل علاقے میں روکا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زیادہ زیادہ فوج بھیجی جائے گی۔ اس فوج میں گھوڑ سوار اور اونٹ سوار زیادہ ہوں گے۔ کوشش کی جائے گی ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جائے، پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے۔ ان اقدامات پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ یہ پہلا موقع ہے، سلطان ایوبی کا کوئی راز وقت سے پہلے ان کو معلوم ہو گیا، ورنہ اس نے صلیبیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا تھا اور وقت سے ان سے ایک قدم آگے چلتا تھا۔ اس بات پہ حیرت کا اظہار بھی سب نے کیا کہ سلطان ایوبی جیسے آدمی سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ اس نے جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر گیا تھا، ساتھ والے کمرے میں اس نے اپنا تمام جنگی پلان ڈسکس کیا۔ لیکن اس کو ایوبی کی بدقسمتی اور صلیبیوں کی خوش قسمتی سمجھا گیا کہ تمام جو جنگ کی معاملات تھے وہ ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ اہتمام بھی کیا کہ فرانس کی فوج جو وہاں سے بہت دور تھی، یہ پیغام بھیجا کہ فلاں دن سے پہلے ایسے مقام پہ پہنچ جائے جہاں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی جو مدد ہے ایوبی کو، اس کو روکا جائے۔ اتنے میں ایک صلیبی افسر اندر آئے اور انٹیلیجنس کے سربراہ کان میں کچھ کہا۔ اس سربراہ نے سب کو بتایا ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی آئی ہے۔ اطلاع ملی ہے اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے۔ عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا، اس کے پیچھے دوسرے باہر چلے گئے۔ حدید جو کہ کمانڈر تھا کو لڑکی نے برآمدے میں لٹا دیا تھا، خود اس کے پاس بیٹھی تھی۔ گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری کی وجہ سے حدید کے زخم کھول دیے تھے، اس کا خون جو صبح سے بند تھا پھر نکلنے لگا، اس پر غشی تاری ہوئی تھی۔ صلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا ڈاکوؤں کا حملہ ایک ڈھونگ تھا۔ انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا ایک جرمن تھا۔ اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا، کس سانپ کے بچے کی تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو؟ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم بچ کے آ گئی، ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا لیکن اس شخص نے میرے تمام شکوک دور کر دیے۔ اس نے دو ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا۔ اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا، یہ بتایا یہ شخص بار بار کہتا تھا مجھے یہیں مرنے دو، تم چلی جاؤ۔ صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی گہری نفرت تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو۔ عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی، لڑکی اس کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً مرہم پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے، لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اس سے کہا گیا وہ بیان کرے کس طرح زندہ بچی۔ اس نے پوری تفصیل سنائی۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھاؤں۔ ٹھہرو لوزینا، ہرمن نے اسے غصے سے کہا، تم دوسری بار صلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلنے کہا گیا، تم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، پہلے زخمی کو اٹھاؤ، اب تم بلا اجازت بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب صلیبی فوج کے اعلیٰ افسر ہیں اور یہاں دو صلیبی بادشاہ بھی بیٹھے ہیں۔ تم جانتے ہو اس حکم عدولی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدولی دشمن کے معمولی سے عہدیدار خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا صلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے؟ اس نے ان کی ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان بچائی ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں
وہ میرے دشمن کے فوج کا عہدیدار ہے، لیکن میں دشمن اس وقت کہوں گی جب اپنی فوج واپس چلا جائے گا۔ دشمن ہر حال میں اور ہر جگہ دشمن ہے، ایک صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا۔ فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے؟ ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پہ صرف صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی۔ فوجی نوعیت کی کاروائیاں تھیں۔ شوبک شہر کے لوگ اس سے بے پرواہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ قلعے سے فوجیں نکل رہی تھی، سامان بھی ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی فوج کو عارضی خیمہ لگائے جا رہے تھے۔ تمام جو معاملات سپلائی لائن کے تھے ان کے لیے اونٹوں کی لمبی قطاریں آ رہی تھی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بھاگ جوڑ جاڑی تھی۔ یہ ساری تیاری صلاح الدین ایوبی کا حملہ روکنے کے لیے تھی۔ ان احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا جو گزشتہ رات پلان کیا گیا تھا۔ ہر ایک افسر اس افراتفری مصروف تھا۔ چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دوڑ سے لا تعلق تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی۔ اس کے افسر ہرمن نے اسے لوزینہ کے نام سے پکارا تھا۔ رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی رات کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ وہ جاسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی۔ اس سے کہا رہا کہ ان افراد کے متعلق رپورٹیں لینی تھی جن کے پاس جاتی رہتی تھی۔ آدھی رات کے بعد نیند اور گھوڑ سواری کی تھکن نے اسے نٹھال کر دیا۔ کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اسے کہا اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا، تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس کے اپنے شعبے کے بڑے افسر ہرمن نے اسے کہا تھا اگر آج رات میں نہ ہوتا تو کونارڈ اور گے آف لوزینان جیسے بادشاہ جو کسی کو نہیں بخشا کرتے تمہیں قید میں ڈال دیتے۔ تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا اور تمہارے لیے حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی۔ کیوں؟ لوزینہ نے حیرت اور مایوسی سے پوچھا۔ کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکوں؟ نہیں، ہرمن نے کہا، کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے اور تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے۔ ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ تو تمہارے فن اور فرض کا تقاضا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے، تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مجھے صرف اتنا یقین دلا دیں اس کی مرم پٹی ہو گئی ہے، لوزینہ نے کہا، اور اسے صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ لوزینہ، ہرمن نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور سنو، تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو، تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا، تمہیں آرام کے لیے 10 دن چھٹی دی جاتی ہے، مکمل آرام کرو۔ یہ باتیں رات کو ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھی۔ اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمروں میں رہتی تھیں جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشی میسر تھی۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی، انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی اذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ موت یا سزائے موت تو یقینی تھی۔ ایسی ڈیوٹی کا تقاضا تھا ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے۔ لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں آ گئیں، وہ اس سے قاہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے بہت ہی مختصر بات سنا کہ انہیں ٹال دی اور ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑی دور گئی تھی، اس کے ایک ساتھی جو اس کی ہمراہ سہیلی بھی تھی پیچھے سے جا ملی اور پوچھا، لوزی کہاں جا رہی ہو اور تم پریشان ہو؟ یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا؟ تمہیں چھٹی نہیں ملی؟ چھٹی مل گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک خاص واقعہ ہو گیا جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ سہیلی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھی وہ بھی سنائیں اور اس نے کہا، میں حدید سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے ڈر ہے اس کی مرم پٹی نہیں ہوئی اور اسے شہر سے نکال دیا گیا یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ تم نے بتایا تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا ہے؟ لڑکی نے اسے مشورہ دیا، یہ خطرہ مول نہ لو، اگر پکڑی گئی جانتی ہو سزا کیا ہے؟ اس شخص کے لیے میں سزائے موت بھی قبول کر لوں گی، لوزینہ نے کہا۔ میں تمہیں سنا چکی ہوں، اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ میری جان کو تو کوئی خطرہ نہ تھا، ڈاکو مجھے لے جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر کو بیچ دیتے۔ حدید میرے اس انجام سے جانتا تھا، اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگائی۔ ڈاکو نے کہا بھی لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاک باز لڑکی نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے امانت سمجھا۔ تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو۔ ہاں، لوزینہ نے جواب دیا، میں جذبات کا اظہار ہرمن کے آگے نہیں کر سکتی تھی، اپنا دل تمہارے آگے رکھ سکتی ہوں۔ تم میری سہیلی اور عورت کا دل رکھتی ہو۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم خوبصورت اور ایک میٹھا خنجر ہے، ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی، اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا، مگر اس آدمی کے جسم کو میں نے اپنے جسم سے لگایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی بغیر جذبات کے نہیں ہوں۔ میں ایک ہی بار ماں، بہن، بیٹی اور کسی کی چاہنے والی لڑکی بن گئی۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ میں اپنے آپ کو بادشاہوں کے دلوں پہ حکم کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ مجھ میں اتنی تخریب کاری ڈالی گئی
کہ جابر حکمرانوں کو انگلیوں میں نچا سکوں۔ تو کیا صلیبیوں کا یہ حملہ کامیاب ہوا یا ایوبی کامیاب ہوا؟